بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرا نام محمد شاداب ہے اور آج میں آپ سبھی حضرات کے سامنے ایک بہت اہم بات لے کر آیا ہوں۔ بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے اس دور میں کافی تعداد علماء کی، حفاظ کی، قراء حضرات کی ہے، اس کے باوجود ہمارے آج کے مسلمان قرآن کریم صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اگر انہیں پڑھنا آتا بھی ہے تو جو صحیح تلفظ ہونی چاہیے، صحیح ادائیگی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو پاتی۔ اور بہت سارے لوگ تو پڑھ بھی پاتے ہیں لیکن انہیں یہی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو انہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک سلسلہ شروع کرنے والے ہیں جس کا پہلا اسٹیپ ہوگا نورانی قاعدہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نورانی قاعدہ کیوں پڑھیں گے؟ سب سے پہلا سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آپ دیکھیں گے نماز کے اندر، قرآن کریم میں اور دیگر جتنے بھی ہماری عبادات ہیں، اگرچہ کہ سونے سے پہلے کی دعا ہو، سو کر اٹھنے کی ہو، کھانے سے پہلے کی ہو، ان سب میں عربی کا خاص دخل ہے۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آج کے مسلمان بھائیوں یا بہنوں کی قرآن کریم کی جو صحیح تلفظ ہیں وہ نہیں ادا ہو پاتی، تو آپ اور میں یہ کس طرح گمان کر سکتے ہیں کہ ہماری عبادتیں بھی صحیح ہو رہی ہوں گی؟ میرا سورہ اخلاص لے لیجئے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اس کے شروع کی آیت پڑھیے آپ، قل هو اللہ احد۔ اس کے شروع میں جو بڑی قاف ہے، اس کا پہلے میننگ جان لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد کا میننگ یہ ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اگر ہم نے بڑی قاف کی جگہ، شروع میں جو بڑی قاف ہے، بڑی قاف کی جگہ چھوٹی قاف پڑھ دیا تو اس کا میننگ یہ بنے گا، کھالو اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے بڑی قاف کے ساتھ پڑھا تو کہہ دو اللہ ایک ہے، یعنی کہ کہہ دو ہو گیا، جو کہ صحیح ہے۔ اگر ہم نے اسی کو بڑی قاف کو چھوٹی قاف میں کنورٹ کر دیا اپنے لاپرواہی کی وجہ سے، تو وہ معنی بن جائے گا کھالو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں ہم۔ یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے۔ اب اس ایک ایگزامپل سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے نمازوں کے اندر، قرآن کریم کے اندر اور دیگر تمام عبادت کے اندر۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نورانی قاعدہ آپ کو اس اعتبار سے، اس طریقے سے سکھائیں گے کہ آپ کی جو حروف کی ادائیگی ہے، زبان سے نکلنے والی حروف ہیں، الفاظ ہیں، ورڈ ہیں، وہ سارے صحیح ہو جائیں اور آپ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں، تاکہ آپ کی نماز بھی ٹھیک ہو سکے، تاکہ آپ کے قرآن بھی ٹھیک ہو سکے، اور دیگر جتنے بھی تمام عبادت ہیں، چاہے وہ سونے سے پہلے کی دعا ہو، سونے کے اٹھنے کی، یہ بھی ہماری عبادت کے اندر ہی شمار ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کورس کن کے لیے ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ کورس سبھی کے لیے ہے جو ہمارے گھر کے اندر مائیں بہنیں ہیں، جو کافی عمر ہو چکی ہیں ان کی، وہ قرآن کریم نہیں سیکھ پائے، یا ان کو موقع ملا تو انہوں نے اس ٹائم وقت گزار دیا، یا جن کو موقع نہیں ملا، یا جن کو موقع ملا وہ غلط پڑھ پا رہے ہیں، یا ان کو معلوم ہی نہیں کہ ہم نے غلط پڑھا یا صحیح پڑھا، تو انشاءاللہ تعالی ان ویڈیو کو آپ، ان جو آنے والے ویڈیوز ہیں ان کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی کمی کا پتہ اندازہ لگ جائے گا کہ آپ نے کون کون سی غلطیاں کر بیٹھے ہیں۔ ابھی میں نے ایگزامپل دیا تھا قل هو اللہ احد کا، آپ اس سے خود معائنہ کر سکتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم کون کون سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک ایگزامپل ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم اس کلاس کو شروع کریں گے تو ہم ایک ایک کر کے سارے چیزوں کو ایکسپلین کریں گے اور ایک ایک غلطیوں کو آپ کو سمجھائیں گے کہ یہاں پر اس طریقے سے یہ غلطی ہو سکتی ہے، یہاں پر آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ اس طریقے سے صحیح ہوگا۔ بہرحال، اور آپ اس جو لیکچر آنے والے ہیں اس کو سننے کے بعد اپنے بچوں کو، بچیوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ اس کو سن کر کے، اس کو پریکٹس کر کر کے انشاءاللہ تعالی اس لائق بن جائیں گے کہ آپ خود بھی پڑھ سکیں گے اور دوسروں کو
पढ़ा भी सकेंगे। ख़ुसूसन उनके लिए फ़ायदा मंद होने वाला है जो हमारे घर की माएँ बहनें हैं, बहुत तलबगार होती हैं लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं होता, और ख़ुसूसन जब ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो किसी उस्ताद के सामने या होम ट्यूशन वग़ैरह में बड़ी तकलीफ़ें होती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखेंगे कि इस जो आने वाले वीडियोज़ हैं इंशाअल्लाह ताला कि उनको प्रैक्टिस का भी मौका मिले और उस पर अमल करने का भी मौका मिले, और इस तरीके से हो जाएँ तो कुरान करीम सही पढ़ने वाले बन जाएँ। अब जो पढ़ चुके हैं उनके लिए क्या, आपको अपनी कमी ख़ामी नज़र आएँगी कि हमने कौन-कौन सी कमी ख़ामी कर रहे थे और हम किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात ये याद रखें, हम अपने ज़िंदगी में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट बच्चे हैं या पढ़ रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं, आप ये अंदाज़ा लगाइए कि दुनियावी तालीम पे हम खूब अच्छी तरीके से खर्च करते हैं, लेकिन खर्च करना भी चाहिए, खर्च करने से मना नहीं है। कोई भी आलिम या हुफ़्फ़ाज़ किराम, क़ुर्राए किराम आपको दुनियावी तालीम से ना महरूम नहीं करना चाहता। आप खूब करें, लेकिन उससे पहले कुरान करीम की तालीम ज़रूर लें। कुरान करीम, कुरान करीम की तालीम, हदीस की तालीम ज़रूर लें, ताकि आप जो दुनियावी तालीम हासिल करेंगे, उस पर और 4 चाँद लग जाए। समझ गए? और हम जो अल्लाह तबारक व तआला से वादा करके आए हैं कि या अल्लाह हम तुझे खुश कर कर आएँगे, तो चूँकि हमारे हर इबादतों के अंदर अरबी का ख़ास दखल है, इसलिए हमें अरबी के जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जो इनके अदायगी होती है, उनका हमें ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को भी हम अपने इस आने वाले वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी हज़रात को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो इंशाअल्लाह, और अब जो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो तलबगार हैं, कुरान करीम को सीखने वाले, बसाने वाले, दिलचस्पी रखते हैं, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर पढ़ नहीं सके या जो पढ़ चुके हैं, उनको मौका नहीं मिला, तो इंशाअल्लाह ताला इस आपके ज़रिए, इस सिर्फ़ एक शेयर के ज़रिए, वो अगर वो कुरान करीम सीख जाते हैं, तो ता क़यामत तक जब तक वो कुरान करीम सीख जाते हैं और पढ़ते रहते हैं और आगे पढ़ाते रहते हैं, वो किसी को पढ़ाते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए सदक़ा जारिया साबित होगा और आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। तो इंशाअल्लाह, तो इस रोशनी भरे सफ़र का हम आगाज़ करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।